میں اور آپ کسی چیز کو جتنا مرضی بنا سنوار کر پیش کریں وہ اچھی نہیں ہو سکتی، وہ تب اچھی ہوگی جب اس کے اوپر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند شدہ مہر ثبت ہوگی۔ محترم بھائیو، میں گزارش یہی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ نے جب بھی نماز جنازہ کسی مسلمان بہن بھائی کی پڑھنی ہے تو کم از کم اس حق کو ادا کرنے کے لیے ہمارے دل و دماغ میں اتنا مواد ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم اللہ کو راضی کر سکیں کہ یا میرے مولا، ہم جس مسجد کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں، اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کم از کم اس اللہ کو ہم یہ بتلا سکیں کہ ہم نے اس مسجد کا نماز جنازہ پڑھا ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ بات یاد رکھو کہ جس طرح مائی صاحبہ 100 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اپنی اس سفر کو پورا کرنے کے بعد آخری سفر پہ روانہ ہو رہی ہیں، اس طرح میں اور آپ نے بھی آخر ایک دن اس سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ محترم بھائیو، ایک اور لفظ میں جس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم عموماً ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے گھر پہ ہم افسوس کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ افسوس۔ اب آپ کے منہ میں یہ سوال آئے گا کہ افسوس نہیں ہے تو کیا خوشی ہے؟ نہیں محترم بھائیو، نہ یہ افسوس ہے نہ یہ خوشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ کسی کے گھر جانا ہے تعزیت کے لیے تو اس کی تعزیت کا طریقہ کیا ہے۔ یہ افسوس نہیں ہے بلکہ لفظ کیا ہے؟ تعزیت۔ کیا لفظ ہے؟ تعزیت۔ اب تعزیت کا معنی یہ ہے، پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہیں، کسی بندے کو تسلی دینا کہ بھائی جان، بابا جی، اماں جی، پھپھو جان، یہ وقت سب پہ آنا ہے، آپ صبر کریں، اللہ آپ کو اس کے اوپر اجر دے گا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے لیے، صحابی کے لیے تعزیت کے الفاظ بھیجے، خود شامل نہ ہو سکے اور نہ تعزیت کے لیے اس کے گھر جا سکے، اور وہ الفاظ کیا تھے کہ انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بڑے آسان لفظوں میں آپ بندے کو سمجھ آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، کیا؟ انا للہ، اللہ ہی کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ما اخذ، جو اللہ نے لے لیا، مطلب اللہ نے جو لے لیا ایک صرف میری اور آپ کی جان نہیں ہے، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ جائیدادیں، یہ اولادیں، سارے کا سارا مال و متاع جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ انا للہ، اللہ کی طرف سے۔ ما اخذ، اللہ اس سے لے لیتا ہے۔ ما اخذ ولہ ما اعطى، اور جو پیچھے جائیدادیں، بنگلے، کاریں، اولادیں، جتنا کچھ رہ گئے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انا للہ ما اخذ، اللہ ہی کا تھا جو اللہ نے لے لیا ہے، وَلَهُ مَا آتا، اور اسی کا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے۔ آگے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ ساری کی ساری جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا ایک وقت مقرر ہے۔ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت اجل مقرر ہے، اور جب یہ وقت کسی چیز پہ آ جائے، گزر جائے، میرے اور آپ کے لیے دو سبق ہیں۔ وہ کون سے سبق ہیں؟ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، میں اور آپ نے اس دکھ پہ، اس صدمے پہ کیا کرنا ہے؟ فَلْتَصْبِرْ، صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ آگے اس کا ہمیں نتیجہ کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْتَحْتَسِبْ، اس صبر کے اوپر آپ نے اللہ سے اجر کی امید رکھنی۔ محترم بھائیو، آخری مثال دے کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلمان کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پرکھنے کے لیے، ایک اس کی خوشی کا موقع، ایک اس کی غمی کا موقع، جو اس کو مسلمان کی مسلمانی کے پرکھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ افسوس، صد افسوس، ہماری خوشیاں بھی ہندوانہ رسم و رواج کے اوپر، اور افسوس، صد افسوس، ہماری غمیاں بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مخالف ہیں۔ مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بیٹے قاسم کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں اگر آپ کسی کو منع کرتے ہیں کہ ماں جی، بہن جی، بھائی جان، تایا جی، آپ اس طرح فوتگی کے اوپر چیخیں چلائیں مت، آرام سے روئیں، آنسوؤں کے ساتھ روئیں، یہ ایک فطری عمل ہے، رونا آتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا درس دیا۔ وہ درس کون سا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹے قاسم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ اکبر! ہمیں درس دیا۔ کیا درس دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ قاسم کو فرماتے ہیں، اے قاسم تیرے جانے کا دکھ ضرور ہے، اے قاسم تیرے جانے کا دکھ ضرور ہے، لیکن کوئی منہ سے ایسا جملہ نہیں نکلے گا جس جملے کی وجہ سے اللہ پاک کیا ہوں؟ ناراض ہوں۔ آج ہماری فوتکیوں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اگر آپ کسی کو منع کریں کہ یہ کام نہ کرو، واللہ العظیم آگے سے ایسے درس سننا پڑتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان سارے کاموں کی، سارے معاملات کی تربیت پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے، اور جب بھی آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے حق اور سچ کی آواز کو بلند کرو گے تو آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا۔ المختصر یہ کہ جب آپ کسی شادی کے فوتگی کے اوپر کسی کو منع کریں کہ ماں جی، تایا جی، بہن جی، آپ ایسے چیخیں چلائیں تو ساتھ والے بندے بجائے اس کے کہ اس اچھائی کا ساتھ دیں کسی بندے کا، ساتھ سے بازے لگاؤ، کیا ہوا ہے تجھے، رونے کیوں نہیں دیتا؟ رونے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو چیخ و پکار ہے، اگر آپ یہ صحاح ستہ کی صرف کتابیں اٹھا کے کتاب الجنائز جو ہیں ان میں سے آپ نکال لیں، آپ ان احادیث کو پڑھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فوتگی کے اوپر چیخ و پکار کرنے کے اوپر کیا کیا وعیدیں سنائی ہیں۔ تو محترم بھائیو، المختصر بات صرف اتنی سی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بھائی کا نماز جنازہ جو اس کا حق ہے وہ 1.5 پونے 2 منٹ میں پھڑکا کے پرے نہیں کرنا۔ انشاءاللہ العزیز کم از کم کوشش کریں کہ 10-15 منٹ لگائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعائیں کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے اس میت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔